جبارین ہمارے لوگوں کا نام ہوتا ہے جبار، جبار ہوتا ہے نا جناب، عبد الجبار یہ بھی نام ہوتا ہے۔ جبار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جبار کا معنی ہوتا ہے دوسروں کے معاملات کی اصلاح کرنے والا، دوسروں کے معاملات کی اصلاح کرنے والا۔ اور جبار کا معنی سرکش بھی ہوتا ہے، سخت طبیعت کا مالک، مختلف معنی ہوتے ہیں۔ زور اور طاقت سے نفع حاصل کرنے والے کو بھی جبار کہا جاتا ہے۔ اپنے ہمت کے بل بوتے پہ چاہے وہ اس کا حق ہو نہ ہو وہ زوری قبضہ کر لے، کہتے ہیں بڑا جبار ہے، اس نے ہماری زمین پہ ہماری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا۔ تو قوم جبارین کو اصل میں یہ جبارین قوم ہے، یہ اس شہر کا نام نہیں ہے، اس شہر کا نام ہے علیہ۔ کیا نام ہے؟ سارے بولیں، حمزہ را یا ہا الف، علیہ۔ کیا نام ہے؟ علیہ۔ 12 سرداروں میں سے آپ نے 12 لوگوں کو چنا تھا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کو یاد ہوگا 10 لوگ نافرمان ہو گئے اور ان میں سے 2 لوگ جو تھے وہ حق پر قائم رہے اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کے صحیح رپورٹ دی۔ کون تھے ان دونوں کا نام کیا تھا؟ یوشع بن نون اور کالب بن یوکنا، کالب بن یوکنا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، اور یہ جاسوس جو تھے 12 ان میں سے 10 جو ہے گمراہ ہو گئے اور اللہ کے نبی کی بات نہ مانی۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ موسیٰ ہم تو نہیں لڑیں گے اس قوم کے ساتھ، تو جا اور تیرا رب دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پہ بات سمجھیں، یہاں پہ قوم جبارین کے ساتھ لڑنے سے بنی اسرائیل نے انکار کیا اور کیا کہا؟ تو جا اور تیرا رب دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ کا بھی شاید جسم ہے، لڑنے کے لیے جسم کون لازم ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تو اور تیرا رب جاؤ لڑو۔ اگر انہوں نے اللہ کے لیے جسم کا عقیدہ رکھا تو کافر، اور اگر ان کا یہ نظریہ تھا، یہ نیت تھی کہ تم بھی جاؤ اور اللہ کی تمہیں طاقت بھی حاصل ہوگی، تو پھر بھی بنی اسرائیل گستاخ ہوئے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے نبی کے حکم پر شک کیا اور بات کو نہ مانا۔ دونوں صورتوں سے گستاخ ہوئے، اور دونوں صورتوں میں انہوں نے ایک طرف سے اللہ کی گستاخی کی، دوسری طرف سے اپنے نبی کی گستاخی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، آپ کے بھائی ہارون بڑے تھے، یہ یاد رکھیں۔ اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی ہر بات کو مانتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے۔ اور یہاں پہ قوم نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پر جانے سے انکار کر دیا۔ امام بخاری یہاں پہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ غزوہ بدر ہوا، حضرت مقداد میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل کی قوم نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تم جا کے جہاد کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے لیے اپنا تن من دن ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ذات پر کیا ہے؟ قربان ہے، لہذا ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے یہ عرض نہیں کریں گے۔ خیر، جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، بد دعا نہیں کہتے، اللہ کے نبی نے کیا کی؟ دعا کی۔ دعا کیا کی؟ اے اللہ میں اپنی جان کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کی جان کا، یہ قوم میری بات نہیں مان رہی، لہذا اللہ تو ہمارے درمیان اور فاسقوں کے درمیان فیصلہ کر دے، آج فیصلہ کر دے۔ فیصلے کی دعا کی، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے یا اللہ چونکہ یہ حق سے دور چلے گئے ہیں
اور نافرمانی کر راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اے اللہ اس وجہ سے ان کو میدان طے میں بھگتنے کی سزا دے۔ میدان طے پتہ نا آپ کو، میدان طے کے اندر ان کو بھگتنے کی سزا بھگتنے کے بارے میں آپ نے دعا کر ڈالی۔ کسان تسی اگے ہو تو کہ تھک گئے ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے اے اللہ ان کو ہم سے الگ کر دے، کہیں تیرا عذاب جب ان پر آئے تو ہم پر بھی نہ آ جائے، ہم کو ان گناہگاروں سے کیا کر دے، الگ کر دے۔ تو یہودی جو ہیں 40 سال تک اس میدان طے میں گھومتے رہے، 40 سال تک۔ طے کا لغوی معنی کیا ہے؟ میدان طے، طے کا مطلب ہوتا ہے حیرت، طے کا مطلب کیا ہے؟ میدان طے، حیرت والا میدان، حیرت والا۔ جیسے ہمارے یہاں کہ حیرت نہیں ہے، ایک کام ختم ہی نہیں کر دے بے مصری داڑ، حیرت ہے یار، مطلب وہ کام ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کو میدان طے کیوں کہا گیا؟ حیرت کا لفظ، طے کا معنی حیرت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ میدان طے جو تھا نا، یہ تقریباً شرعی طور پر 18 میل لمبا تھا، اور انگریزی کے حساب سے آج کے دور کے اعتبار سے یہ 27 میل لمبا تھا میدان طے۔ اب یہ صبح جاتے تھے میدان سے نکلنے کے لیے، شام کو لوٹتے تھے، پھر وہیں ہوتے تھے۔ صبح جاتے تھے آج ہم میدان سے نکل جائیں گے، پھر واپس لوٹتے تھے، شام ہوتی تو پھر ادھر ہوتے، صبح ہوتی پھر ادھر ہوتے۔ یہ گھومتے رہے اس میدان میں، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب تھا 40 سال۔ اور انہوں نے نافرمانی کتنے دن کی تھی؟ آپ کو یاد ہو پچھلا سبق، وہ بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر ان کو میدان طے میں ڈالا گیا۔ کتنے دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی؟ کوشچن 100 روپے کا، ہاں جی 40 دن 100 روپیہ تجھے میں ایڈوانس دے چکا ہوں، اس کے بعد 100 روپیہ پہلے جا چکے ہیں۔ وہ جواب درست ہے، سبحان اللہ کہنا۔ 40 دن، کتنا جی؟ 40 دن انہوں نے بچڑے کو پوجا، اللہ نے ہر دن کے بدلے 1 سال کی سزا دی۔ پتہ لگا غیر اللہ کو جو پوجتا ہے 1 دن سال کے برابر سزا۔ پنجابی کو جڑے بتاں نے پوجا کرتے ہیں 1 دن سال بھر چھتر کھان گے۔ یہ جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، یہودی ہو، عیسائی ہو، یا پھر بت مت ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، تو 40 دن بچڑے کو انہوں نے پوجا، رب نے انہیں سزا کتنی دی؟ 40 سال تک سزا دی۔ یاد رکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا 20 سال سے زیادہ عمر کا جو شخص بھی میدان طے میں داخل ہوا وہ مر گیا۔ یہ عذاب تھا۔ جو بھی اس میدان میں 20 سال کے بعد والا 21 22 24 26 40 سال 50 سال جو بھی بندہ داخل ہوتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ اسی میدان میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پردہ فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی پردہ فرمایا۔ لیکن اگر پیچھے سے بات سمجھ آئے گی تو پھر سارا یہ پورے رکوع کا ترجمہ سمجھ آئے گا۔ آپ نے قوم کو تیار کیا تھا جہاد کے لیے، قوم نے انکار کر دیا، یہ عذاب آ گیا، آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ آپ کی قوم میں سے جو یوشع بن نون تھے اور کالب بن یوکنہ، ان میں سے یوشع بن نون جو تھے، آپ جو ہیں ان یہودیوں کے اولاد کے ساتھ ارض مقدسہ پر حملہ آور ہوئے۔ یہودیوں کی اولاد یوشع بن نون کا کلمہ پڑھ لیا نا انہوں نے، تو اللہ یہ بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبوت دے دی، حضرت یوشع بن نون کو، یہ بھی نبی ہوئے۔ تو آپ نے یہ جو شہر تھا نا علیہ، جو قوم جبارین والا تھا، حضرت یوشع بن نون نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ حضرت یوشع بن نون کو نبوت دی گئی اور آپ نے اس قوم کے ساتھ جبارین کے ساتھ جہاد کیا، جنگ کی۔ اور جب آپ اس شہر میں داخل ہونے لگے تو مغرب کا وقت قریب تھا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ تھوڑی دیر کے لیے سورج کو روک ڈال تاکہ میں یہ علاقہ فتح کروں۔ تو اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نون کے لیے سورج روکا گیا، اس کو یاد رکھیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کیا ہے؟
یوشع بن نون کا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے طلوع جو سورج تھا اس کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ اس کو یہیں ٹھہرنے کا حکم دے دے، وہ طلوع شدہ سورج وہیں ٹھہر گیا، لیکن نبی علیہ السلام نے ڈوبے وہ سورج کو اشارہ کیا اور ڈوبا ہوا سورج دوبارہ طلوع ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی، آپ کا یہ معجزہ ہے اور ان کا یہ معجزہ ہے۔ خیر، امام مسلم، امام بخاری کے شاگرد جو ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم سے پہلے بھی نبیوں نے جہاد کیا، ایک نبی نے جہاد کیا وہ یوشع بن نون تھے، اور اپنی قوم سے انہوں نے یہ کہا جس شخص نے ابھی نکاح کیا اور وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا وہ ہمارے جہاد میں شریک نہ ہو، اور اگر وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کے قریب جانا چاہتا ہے تو پھر وہ جہاد میں نہ جائے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بھی میرے ساتھ نہ جائے جس نے ابھی مکان بنایا اور اس کی چھت نہیں ڈالی، چھت بلند نہیں کی، وہ چھت ڈالنا چاہتا ہے، لینٹر ڈالنا چاہتا ہے، لہذا وہ بھی میرے ساتھ جہاد پہ نہ جائے۔ تیسرا وہ بندہ جس نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں یا اونٹنیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ گھابن ہے، بکریاں گھابن ہے یا اونٹنیاں کیا ہے گھابن ہے، اس نے خریدی ہوئی ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ بچے دیں گی، لہذا وہ بندہ بھی ہمارے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہو۔ ان تین لوگوں کو آپ نے منع کر دیا۔ پھر آپ کے لیے سورج روک دیا گیا، حتیٰ کہ آپ نے اللہ کے حکم سے جبارین قوم کو شکست دی اور آپ کو فتح مل گئی۔ وہاں پہ مال غنیمت جمع کیا گیا، مال غنیمت جمع کیا گیا، تو اس وقت مال غنیمت کو کیا، اس کی قبولیت کی نشانی کیا تھی؟ جیسے ہم پہلے کئی دفعہ بیان کر چکے، مال غنیمت کو اکٹھا کیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس مال کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس مال کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا، مال غنیمت اکٹھا ہو گیا، آسمان سے آگ آئی، لیکن اس مال کو اس نے جلایا نہیں، مال کو جلایا نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نون کہنے لگے تم میں سے کسی بندے نے خیانت کی ہے، تم میں سے کسی بندے نے کیا کیا ہے، ہماری قربانی اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوئی، مال غنیمت جو تھا اس کو آگ نے آ کے نہیں کھایا، لہذا لگتا ہے تم میں سے کوئی بندہ خائن ہے۔ اب کیسے پتہ لگے گا خیانت کس نے کی؟ دیکھیں اللہ کے نبی چور کیسے پکڑ رہے ہیں، خیانت کرنے والے کو کیسے پکڑا، آپ نے کہا ادھر آؤ، سارے آؤ، آپ نے سب کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ میرے ہاتھ میں بیعت کرے، ہر بندہ، ہر قبیلے کا شخص جو ہے آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا تھا، اور ایسا ہوا کہ ایک شخص کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چمٹ گیا، آپ نے کہا تو ہی خیانت دار ہے۔ جو چور ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی کا ہاتھ اسے پکڑ لیتا تھا، وہ چمٹ جاتا تھا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا تو نے خیانت کی ہے، تو نے ہی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کے خیانت کی، کیسے ہو سکتا تو نے ایسا کرے، لہذا تمہارا پورا قبیلہ اب میرے ہاتھ میں بیعت کرے گا۔ پورے قبیلے کو بلایا، پورے قبیلے نے ہاتھ پر بیعت کی، تو 2 یا 3 آدمی ایسے گزرے جنہوں نے آپ کے ساتھ خیانت کی تھی، 2-3 آدمیوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چپک گئے۔ پھر آپ نے ان کو کہا چونکہ خیانت تمہاری طرف سے ہے، اب گائے کے سر کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، گائے کے سر کے برابر۔ تو جب گائے کے سر کے برابر انہوں نے صدقہ کیا، سونا نکالا، اور آپ نے وہ سونا اور مال اونچی جگہ رکھا، پھر آگ آئی اور اس نے اس مال کو کھا لیا، تب جا کر جو ہے مال غنیمت حلال ہوا، قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں یہ ساری قربانی۔ تو اس سے پہلے مال غنیمت جو ہے کسی کے لیے حلال نہیں تھا کہ وہ اپنے پاس رکھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ کوئی علاقہ فتح کرتے تھے، اعلیٰ قسم کے فرنیچر، اعلیٰ قسم کے کپڑے، اعلیٰ قسم کی ہر شے جو ملتی تھی، مال ڈنگر، آسمان سے آگ آتی تھی جلا کے راکھ کر دیتی تھی، لیکن اللہ نے محمد عربی کی امت کو میری وجہ سے یہ شان دیا ہے کہ اب کوئی بندہ اگر جہاد کرے گا تو جتنا بھی وہاں سے مال غنیمت ملے گا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ صحابہ میں کیا کیا جاتا تھا؟ تقسیم کیا جاتا تھا، نہ کہ اسے آگ آ کے جلاتی تھی۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ جو ساری شانیں تمہیں ملی ہیں مجھ محمد عربی کی وجہ سے ملی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج ڈوبے ہوئے کو آپ نے واپس کیا، اور اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نون کے لیے سورج روک دیا گیا۔ تو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ یہ ہے، آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس طلوع کیا، اور پہلے نبیوں میں سے بنی اسرائیل میں سے واحد حضرت یوشع بن نون ہے جن کے لیے اللہ نے سورج کو کیا کر دیا؟ روک دیا۔ یہ ان کا معجزہ ہے۔ یہ پورے رکوع کا ہمارا ترجمہ ہے۔ دیکھیں آپ کو یہ ساری میں نے آپ کو اس لیے تفصیل سنا دی کیونکہ پورے رکوع میں یہی بات چل رہی ہے۔ دیکھیں ترجمہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا، اے میری قوم یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تم میں نبیوں کو بنایا، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤتی، اور عطا کی تم کو وہ ما لم یؤتی جو جہان میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ پاکیزہ زمین میں، وہ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترددوا علی ادبارکم، اور تم نہ مڑنا اپنی پشتوں کے بال واپس نہ لوٹنا، فتنقلبوا خاسرین، پس تم پلٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے، تم پلٹو گے نقصان اٹھاتے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا قوم نے، اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بے شک یہ تو قوم جبارین ہے، یہ تو بڑے بڑے جسموں والے لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، بے شک ہم تو اس شہر میں داخل ہرگز نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، قوم نے کہا اگر وہ اس شہر سے نکل گئے، فَإِنَّ دَاخِلٌ، تو پھر ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ان دو مردوں نے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ دو مرد کون تھے؟ یوشع بن نون اور کالب بن یوکنہ، یوشع بن نون اور کالب بن یوکنہ۔ رجلان ہے رجل کی جمع، رجل کی جمع، رجل ایک مرد کو کہتے ہیں، رجلان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ دو مردوں نے ان لوگوں میں سے کہا جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، کیا انہوں نے کہا؟ انعم اللہ، اللہ نے ان پر انعام کیا تھا، علیہم ادخلوا علیہم الباب، انہوں نے کیا کہا؟ تم داخل ہو اس شہر میں، جب تم داخل ہو تو کس طرح داخل ہونا ہے؟ علیہم الباب، ان پر دروازے سے داخل ہونا۔ ان پر کہاں سے داخل ہونا؟ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم اس شہر میں ان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ گے نا، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر تم ہی غالب ہوگے، پھر تم ہی غالب۔ اور چاہیے مومنوں کو، اگر تم مومن ہو تو تمہیں چاہیے اللہ پر کیا کرو؟ بھروسہ، اللہ پر کیا کرو؟ انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ کی قوم نے، بنی اسرائیل نے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا، ہم تو ہرگز کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک وہ اس میں ہیں، جب تک وہ اس میں رہ رہے ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ، تو جا، أَنْتَ وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، فَقَاتِلَا، تم دونوں لڑو، إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بے شک ہم تو یہاں کیا ہے؟ بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربی انی لا املک، اے میرے رب میں نہیں ہوں مالک مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا کیا ہوں؟ مالک ہوں۔ اے میرے رب میں صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا کیا ہوں؟ مالک ہوں۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس تو ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان کیا کر دے؟ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، اللہ نے فرمایا بے شک بنی اسرائیل پر حرام کر دیا گیا اس ارض مقدس میں داخل ہونا 40 سنہ، 40 سال۔ کتنا سال؟ 40 سال۔ بھائی یہ ہم آپ کو چٹکلے نہیں سنا رہے،
جب کوئی بندہ پوچھے ہم قرآن کا ترجمہ سنا رہے ہیں، ہم کیا سنا رہے ہیں قرآن کا؟ 40 سال بنی اسرائیل کے لیے اس ارض مقدسہ میں داخل ہونا رب نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ یتیہون فی الارض، زمین میں یہ بھٹکتے رہے، وہ میدان طے میں یہ کیا کرتے رہے؟ بھٹکتے رہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ فلا تأسا علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ آپ فاسق قوم کے اوپر افسوس نہ کریں، فاسق قوم کے اوپر افسوس نہ کریں۔ جو اللہ کی نافرمان قوم ہے، جو بندہ رب کا نافرمان ہے، ہمیں اس پر کیا دکھ کرنا ہے، ہمیں اس پر کیا کرنا ہے؟ جو رب کا نہیں بنتا وہ ہمارا کہاں سے بنے گا؟ اس لیے اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔